أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ دنیا کا مال اور دنیا کا مال کے بعد اولاد جو ہے نا تمہاری وہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اولاد، تمہارا مال، تمہاری مال و دولت، یہ دنیا کی زیب و زینت تو ہے، لیکن والباقیات الصالحات، جو تم نیکیاں کرتے ہو نا، والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں تمہاری باقی رہنے والی ہیں، وہ تمہارے ساتھ آگے پہنچنے والی ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ جو تم نیکیاں کرتے ہو نا، وہ نیکیاں باقی بھی ہیں، قبر کے اندر تمہارے ساتھ ہی جائیں گی۔ تمہارا مال و دولت، تمہاری اولاد، وہ قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، قبر تک تو جائے گی، دفنانے کے بعد واپس آ جائے گی۔ تم نے جو نیکیاں کرنی ہیں، والباقیات، نیکیاں تمہاری باقی رہیں گی، اور خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ ثواب کے حساب سے اور نیک آرزو کے حساب سے وہ نیکیاں تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں بہترین ہیں۔ تمہارے رب کے ہاں وہ کیا ہیں؟ بہترین ہیں جو تمہاری نیکیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، بعثت ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک چیز کے بارے میں سکھا دیا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچ کر رہنا ہے، کس چیز کو اختیار نہیں کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تک ہمیں تعلیمات دیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ تم دنیا کے اندر تو رہو، لیکن دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ دنیا کی محبت سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں بچنے کی تعلیم دی اور بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھرپور توجہ اپنی امت کی تعلیم کے ذریعے سے آخرت کی فکر، آخرت کی طرف لگائی کہ تم لوگوں نے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی قبر و حشر کی فکر کرنی ہے۔ دنیا میں تو جو بندہ آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی قبر کے اندر منتقل ہونا ہے، پھر قبر سے نکلنے کے بعد اللہ کے حضور جا کر کھڑے ہونا ہے، اور جو جو کارنامے، جو جو اعمال، جو جو افعال دن اور رات میں کرتا رہا، اس ایک ایک پائی کا اللہ کے حضور جا کر بندے نے جواب دینا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اور یقین جانیے یہ حساب و کتاب آسان نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں پر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں کسی اپنے سے اوپر والے بندے کو، اوپر والے منصب والے بندے کو حساب و کتاب دینے لگ جائیں تو وہ بچنے کی بھی بڑی امید ہوتی ہے، بڑے راستے ہیں بچ نکلنے کے، لیکن باوجود اس کے بندہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں اس امتحان سے کیسے نکلوں گا، یہ حساب و کتاب کی جو گھڑی ہے، اس گھڑی کو میں کیسے نبھاؤں گا، اس بندے کو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ دنیا کے اندر بھی یہ حساب و کتاب ہے، اور بندہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے حضور جب بندہ کھڑا ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور ایک ایک چیز کے اوپر اس کے گواہ کون ہوں گے؟ بھلا ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جس پاؤں سے چل کر بندہ اگر بدی کی طرف گیا ہے نا، بدی کی طرف، بدیاں کی ہیں اور ظلم کیا ہے، یا کسی سے ناحق، کسی سے زیادتی کی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت کے اندر، تو ہاتھ اور پاؤں اس بندے کی کیا دیں گے جی؟ گواہی دیں گے۔ زبانوں کے اوپر کیا لگ جائے گی؟ مہر لگ جائے گی، زبانیں نہیں بول سکیں گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اللہ کے حضور۔ تو رب کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال و دولت تم اکٹھا کرنے کے اندر لگے رہے تو تم نے فکر آخرت کو نہیں بھلانا۔ فکر آخرت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی گھر عارضی گھر ہے نا، ہمارا دنیاوی گھر عارضی گھر ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا، عارضی گھر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے عارضی
اور فانی گھر کو سجانے میں اور اس کو خوبصورت بنانے میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی تگ و دو کرتے ہیں اس کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں، اور اس کی ڈیکوریشن کے اندر، خوبصورتی کے اندر ہم بے پناہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیابی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندازہ کرے دنیاوی گھر ایک دن ختم ہو جائے گا، تم نے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر قبر کے والے گھر کے اندر جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو صرف تمہارے اعمال کی روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو تمہارے کردار کی روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو والباقیات الصالحات اس کی روشنی ہوگی۔ اور میں کہ جب تم دنیاوی گھر کو اتنا سجانے کی کوشش کرو جس میں رہنا بھی مستقل نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو درس دیتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اصل میں ساروں سے خطاب تھا، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی نہیں رہتا۔ اجنبی کہ اگر صبح ہو گئی ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ موت کی تیاری کرو یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی صبح ہوئی ہے، پتہ نہیں شام مجھے نصیب ہو نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شام اپنی قبر کے اندر جا کر رہنا ہو۔ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تک درس دیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر تم نے دل نہیں لگانا، بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ دنیاوی گھر کو اتنا سجانے کی کوشش کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتے ہے، پوری زندگی فقط اس کے لیے بندہ گزار دیتا ہے کہ میرا گھر بن جائے خوبصورت۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلو، دنیاوی گھر بن بھی جائے نا، سکون پھر ملنا ممکن ہے یا ملنے کی گارنٹی ہے بھی اس مجھے سکون مل جائے گا؟ کبھی نہیں۔ سکون اس وقت ملے گا جب میرا رب تجھے سکون عطا کرے گا۔ جب رب سکون عطا کرے گا نا، پھر تجھے فرش کے اوپر، ٹاٹ کے اوپر بھی سکون کی نیند آئے گی۔ جب رب نے تیری قسمت کے اندر سکون نہیں لکھا نا، تو جتنے مرضی نرم بستر بنا لے، جتنے مہنگے بیڈ خرید لے، جتنے مہنگے تو مکان بنا لے، اگر تجھے سکون نہیں تیری قسمت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سکون نہیں دے گا، تو یاد رکھنا مہنگے بیڈ اور گدوں کے اوپر بھی تجھے گولیاں لے کر نیند کرنا پڑے گی، اور پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو صبح اٹھے گا تو سکون کے ساتھ اٹھے گا۔ نہیں، سکون کس چیز کے اندر ہے؟ فرمایا سکون تو اللہ کی یاد کے اندر ہے، سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ سکون اگر بندے کو چاہیے تو دین کی طرف آنا پڑے گا، یقینی طور پر ایک گارنٹی ہے، جب تم اللہ کی یاد اخلاص کے ساتھ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکون بھی عطا کرے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نجات بھی عطا کرے گا، اور حساب و کتاب کے اندر بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ بندہ جب دنیاوی گھر کو اتنا سجانے کی کوشش کرتا ہے، دنیاوی گھر کو سجانے کی کوشش کرتا ہے، تو جس گھر میں ہمیشہ جا کر رہنا ہے اور جس گھر کے اندر ہمارے اعمال اس کو سجائیں گے، تو ذرا سوچیں ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے، اس کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ والباقیات الصالحات۔ اور اگر گھر بن بھی جائے نا، جس کا 2 مرلے کا ہے، پھر وہ 5 کی کوشش کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہے نا، شیطان ہماری خواہشات کو بڑھاتا ہے، وہ چین نہیں لینے دیتا۔ بندہ ایک منزل حاصل کر لیتا ہے نا، حاصل کر لیتا ہے، پھر اگلی کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہ حاصل کرتا ہے، پھر اگلی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جس کے پاس ایک گھر ہے وہ دوسرے کی کوشش، جس کے پاس 2 ہیں تو وہ اس کے پاس تیسرے کی کوشش، جس کا یہاں پر گھر ہے وہ چاہے گا کہ میرا کسی اچھی سوسائٹی میں ہو جائے، اچھی سوسائٹی میں ہوگا، ڈی ایچ میں بھی ہو جائے گا، تو اب چاہے گا کہ میرے لندن کے اندر بھی ایک گھر بن جائے۔ تو سکون نہیں ہے، سکون اسی صورت میں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور زہد اور تقوی دیکھو، قناعت دیکھو، صبر دیکھو، زہد کتنا ہے، زہد۔ فرمایا جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زندگی گزارنے کے لیے پتہ کتنی چیزیں تھیں؟ فرمایا ان کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، ان کے پاس ایک پیالے کے بعد ایک کنگھی تھی جس سے اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے؟ کنگھی کرتے تھے، اور تیسری چیز جو تھی نا ان کے پاس، وہ ایک اینٹ تھی، ایک اینٹ جس کا تکیہ بنا کر سو جاتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی،
اور یہ باتیں کوئی کہانیاں اور جھوٹی نہیں، قصے نہیں ہیں، یہ حقیقت، اور وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ وہ زندگی کیوں انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا ہمارے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، دنیا ایسا مسافر خانہ ہے، ہم نے یہاں پر ٹکنا تھوڑی ہے۔ مسافر اگر سفر میں جا رہا ہو تو کہیں جا کر پڑاؤ کرتا کہ اب میں ہمیشہ یہاں پہ رہوں گا۔ آپ کا گھر لاہور کے اندر ہو تو آپ کبھی گھر سے کہیں گئے اکاڑا گئے ہوں، پھر وہاں کام ہو گیا تو آپ نے پڑاؤ ڈال لیا کہ اب میں نے یہاں پہ رہنا، اب میں مسافر ہوں، میں نے واپس گھر تو دنیا بھی مسافر خانہ ہے، اس میں بھی اس طریقے سے رہنا ہے۔ مزے کی بات سنیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، پیالہ اور اینٹ، اس کے بعد کنگھی ہے۔ اب جا رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جا رہے ہیں اور جاتے جاتے نا راستے کے اندر کسی شخص کو دیکھا، وہ نا ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے، ہاتھوں سے بالوں کو سنوار رہا ہے، بالوں کو۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگھی کے بنا بھی گزارا چل سکتا ہے، کنگھی کے بنا بھی گزارا چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ کنگھی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو ضروری ہے وہ لے لو، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ تھا ان کا۔ اور انہوں نے دنیا کو یہ کچھ سمجھا تھا، میں کہ کنگھی صدقہ کر دی۔ تھوڑے آگے گئے ہیں، ایک بندے کو دیکھا وہ چلو میں پانی پی رہا ہے، چلو کے اندر پانی نیچے گر رہا ہے اور وہ پی رہا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالے کے بنا بھی گزارا ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو کہ پیالہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، صدقہ کر دیا۔ آگے گئے، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے دیکھا کہ ایک شخص نا سویا ہوا ہے اور اپنے بازو کو موڑ کر اس کا تکیہ بنایا ہوا ہے، بازو کو موڑا ہوا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص بازو کا تکیہ بنا کر سویا ہوا ہے۔ آپ نے دل میں خیال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹ کے بنا بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے اگر اینٹ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ چیزیں بھی تھی، یہ بھی صدقہ کر دی، اور میرے آقا کی بات کتنی شاندار ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ذر غفاری وہ سامنے دیکھا احد پہاڑ دیکھا ہے، آقا دیکھا ہے، دل میں گمان یہ کرنے لگے، دل میں گمان کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مجھے بھیجیں گے کہ احد پہاڑ کی طرف کوئی کام ہے، میں کام سے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر، یہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہمیں مال مل جائے نا، مجھے مل جائے تو میں سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ سارا اللہ کی راہ میں، مال کی محبت ہی نہیں ہے، مال کی محبت ہی نہیں۔ جائز اور حلال مال تو آپ رکھیں، میں نے یہ تقوی کی بات ہے، زہد کی بات ہے۔ اور جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد کے بارے میں اگر آپ سنیں تو یار حضور کا ہر صحابی کا رنگ ہی نرالا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، ہماری خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ اور آپ کو بتاؤں پتہ کیا، ہمیں جو سکون اور چین نہیں ہے نا، وہ ہماری خواہشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سکون اور چین نہیں ہے۔ خواہشیں لامحدود ہو گئی، خواہشیں بے انتہا ہو گئیں۔ جب بندے کی خواہشات بے انتہا ہو جائیں، بندہ رات کو بھی پلاننگ کرتا ہے میں یہ کر لوں، پھر دن کو بھی پلاننگ کرتا ہے، پھر آرام کس ٹائم کرنا ہے، آرام کس ٹائم کرنا ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ زہد پسند تھے، اور سب سے زیادہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کے آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ سچا ہے نا، وہ میرا ابو ذر غفاری سچا ہے، سب سے زیادہ۔ اتنی بڑی شانوں والے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری، اور زہد اور قناعت بہت زیادہ تھی۔ آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا، وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کھا لو، اور کھانے کے بعد جو بچے نا، جو بچے وہ اللہ کی راہ میں۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ ویسے تو آپ بنے اس طریقے سے، آپ ایسا نہیں کر سکتے یار، جتنا ہو سکے وہ تو کر لینا، آپ کچھ تو اپنائیں نا، یعنی کہ آپ اپنا حلال مال رکھیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے حرام کا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، کم از کم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں اسے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی جو اپنا مال بھی ہے نا وہ بھی دے دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ کسی نے کہا حضرت صبح کھانا کھائے تو شام کا، تو پتہ کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ جس رب نے صبح دیا ہے وہ شام کو نہیں دے سکتا تمہیں، اور شام کا کھایا صبح کا نہیں رکھا۔ یار یہ بھی شخص تھے،
شام کا کھایا؟ صبح پوچھا صبح کا؟ فرمایا کہ جس رب نے مجھے شام کے وقت دیا ہے نا، وہ میرا رب مجھے صبح کے وقت بھی عطا کر دے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا، آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں کسی نے بتایا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، نیک باتیں جیسے آپ کرتی ہیں۔ اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی چلا گیا۔ جب بھائی کو بھیجا نا، ابھی جا کر پتہ کر کے آؤ وہ کیسا ہے اور کیا کہتا ہے۔ بھائی پتہ کر کے آیا، اور بھائی نے آ کر واپس بتایا، بھائی کا نام انیس تھا، اور آ کر بتایا کہ ہاں، انیس نے بتایا اپنے بھائی کو، ان کا نام تھا اصل میں جندب، پھر ابو ذر کنیت مشہور ہو گئی۔ بھائی نے آ کر بتایا کہ اے میرے بھائی، ہاں مکہ کے اندر ایک شخص ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک بات ہے، لوگ اس کے مخالف ہیں۔ لوگ کیا ہیں اس کے مخالف تھے نا۔ یہ بات بھی انہوں نے بتائی، یہ بات بھی انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں جاتا ہوں خود پتہ کر کے آتا ہوں۔ مکہ کے اندر گئے، آپ کو پتہ ہے آج ہم نمازیں 2-4 پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار مجھے تو مشکلات آ رہی ہیں۔ ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے جو مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں۔ کہہ رہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ میں مکہ میں داخل ہوا، اور جیسے مکہ میں داخل ہو کر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو کفار مکہ نے مجھے پکڑ کر بہت زیادہ مارا، مجھے مارا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام کا مطلب صرف آزادی نہیں ہے، اسلام کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ جب اسلام میں بندہ آتا ہے تو پھر بندے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، بندے کے بارے میں اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، پھر پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا کہ پھر بولا میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو مجھے پکڑ کر مارا، اور میں واپس نہیں گیا کہ اب چھوڑ دوں نا، میں نے کہا پوری بات پتہ کر کے جاؤں گا۔ بہرحال کہ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، میں کہاں پر رکا؟ مکہ شریف کے اندر رکا، اور جہاں پر آب زمزم ہے وہاں پر رکا۔ اب میں دوبارہ کسی سے نہیں پوچھ رہا، بھی حالات اس طریقے سے میں کسی سے نہیں پوچھ رہا۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو کھانا تھا ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہوگی۔ اب میں کیا کرتا تھا؟ فرماتے جب بھوک لگتی تو میں آب زمزم پیتا تھا، رب پیاس بھی بجھا دیتا تھا اور بھوک بھی مٹا دیتا تھا میری۔ فرماتے کچھ دن گزرے، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے آ کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے بندے، مجھے بہت دن ہو گیا تجھے یہاں پر دیکھ رہا ہوں، کیا تو پسند نہیں کرتا جا کر میرا مہمان بن جائے تو؟ میں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا مجھے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی گئے، میں ان کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا، اور جب میں ان کے پاس گھر گیا مجھے حضرت علی نے ٹھہرایا، کھانا ملتا رہا، میں نے بات نہ کی۔ آخر کار مولا علی نے پوچھا کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں مکہ کے اندر آئے ہیں، کوئی کام؟ فرمانے لگے کام تو ہے لیکن میں نے کسی کو بتایا تھا، اس نے مجھے بہت مارا، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو بتا تو صحیح کام کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں یہاں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جو مومنوں کا نبی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں تجھے صبح لے کے جاؤں گا۔ صبح لے کر چلے گئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب گئے نا، آقا علیہ السلام سے 2-4 باتیں کی ہیں، کچھ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، بہت زیادہ سوالات، اور جنہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ زیادہ سوال نہیں کرتے، وہ مان لیتے ہیں۔ دو سوال کیے، میرے آقا نے بتائے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائیں، میں نے کلمہ شریف پڑھنا ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر۔ بس اتنی بات ہی، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر، مکے کے حالات تھوڑے سے ایسے ہیں، تو چھپا کر رکھنا، ابھی بتانا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کے نام پر اور رب کے نام پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی تو میں صبر کا مظاہرہ کرتے برداشت کرتا چلا جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام کی امتی اور صحابی بنے، باہر آ کر مکہ کے اندر اعلان کیا، کہنے لگا لوگوں سنو، تم نے جتنی سزائیں دینی ہے دے لو، لیکن آج میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لوگوں نے مارا، کفار مکہ نے مارا، حضرت عبداللہ بن عباس نے نا ان کو نا اوپر گر کر ان کو بچا کر نا دوسرا دن وہ لے گئے۔ دوسرا دن آیا، کہنے لگے کہ ابو ذر آپ بتا کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا کیا بتاؤں، جب وہ مار رہے تھے اس وقت مزہ ہی بڑا آ رہا تھا اللہ کے نام پر مار کھانے کا۔
سکون ہی بڑا مل رہا تھا جب میں رب کے نام پر کھا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ کلمہ شریف کی برکت ہے۔ یار ادھر مار لگے پھر بندہ کیا اس میں مزہ آتا ہے؟ مزہ آتا ہے جب رب کے نام پر اخلاص کے ساتھ بندہ کرتا ہے نا، یقین جانے پھر مزہ آتا ہے۔ پھر کیا آتا ہے جی؟ مزہ آتا ہے۔ پھر میرے آقا کو کتنی محبت ہوئی، ابو ذر سے کتنی محبت ہوئی۔ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں، ٹائم جا رہا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابو ذر کے بارے میں نا پھر حضور کو کتنی محبت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا، سنیں حدیث کتنی مزے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے جی؟ رب نے مجھے حکم۔ یار میرے آقا کہیں اتنا ہی بڑا تھا، اتنی بڑی بات تھی جب میرے آقا نے فرما دیا اس کے بعد بات رہتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا مجھے بھی رب نے حکم دیا ہے۔ اوہ کیا بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں مجھے رب نے حکم دیا ہے میں 4 بندوں سے پیار کروں، 4 بندوں سے۔ آقا کس سے؟ آقا کس سے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے بندہ جس سے میں پیار کروں نا وہ مولا علی ہے، مجھے رب نے حکم دیا مولا علی سے پیار کرو۔ آقا اس کے بعد جس کے لیے رب نے حکم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری ہے جس کے بارے میں رب نے حکم دیا کہ میں ابو ذر غفاری سے بھی محبت کروں، اس سے بھی پیار کروں۔ آقا تیسرا فرمایا حضرت مقداد۔ آقا چوتھا فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا مجھے رب نے کہ میرے نبی حضرت سلمان فارسی سے محبت کرو۔ پھر کتنی محبت ہوئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا وقت آخر آئے نا، جب وقت آخر، اور یاد رکھنا جب بندے کو مشکل وقت آئے نا، مشکل وقت یا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے، میرے آقا کے لیے تو امتحان ہی تھے، تو اس مشکل وقت میں تکلیف میں جس کو بندہ یاد کرتا ہے نا، اس کا مطلب اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے بندے کو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا وقت آخر آیا، سنیں کتنے مزے کی یہ بھی بات ہے۔ میرے آقا کا وقت آخر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک صحابی کو بولتے ہیں یار ابو ذر کدھر ہے، ابو ذر کو بلا کر لاؤ، ابو ذر کو بلا کر لاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں ابو ذر کو بلانے کے لیے چلا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بلانے چلا گیا۔ اللہ نے جو فرمایا اس سے محبت کرو۔ صحابی کہتے ہیں جب میں بلا کر آیا نا ابو ذر کو، میرے آقا علیہ السلام وقت نزاع کے اندر ہے، میرے آقا کو تکلیف ہے۔ ابو ذر کو میرے آقا نے آتے دیکھا نا تو میرے آقا نے ایسے ہاتھ پھیلا دیے، ایسے ہاتھ پھیلائے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگائے نا۔ ابو ذر عرض کرتے ہیں بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابو ذر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بتائے کہ ایک بندہ دوسرے سے محبت کرتا ہو لیکن عمل اس کے جیسے نہ کرتا ہو، کوشش کرتا ہو لیکن عمل اس کے جیسے نہ کرتا ہو، یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ذر اس کے بارے میں میرا فرمان یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ آقا نے جب یہ بات کہی نا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا پھر سن لیں، آقا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، مجھے رب سے بھی محبت ہے، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اپنے رب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو فرمایا ابو ذر غفاری اگر ایسی بات ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کر۔ یہ میرے آقا نے کس کو فرمایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں جب آقا کے پاس آئے تھے ایک دفعہ، میرے آقا نے فرمایا ابو ذر دنیا کو چھوڑ دے، بس چھوڑ دے دنیا کو۔ آقا چھوڑ دیا، پھر ایسے چھوڑا کہ ایک گورنر نے نا آپ کے پاس 300 دینار بھیجے، 300 دینار بھیجے نا، کہا جی قبول کر لیں۔ جب دیکھا دنیا کو تو چھوڑ دیا نا میرے آقا کے بعد، دیکھا گورنر کو پیغام بھیجا تجھے اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا یہ رقم دینے کے لیے، تجھے میں ہی ملا تھا، تجھے کوئی اور بندہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس پہلے بکریاں ہیں اس کا دودھ پی لیتا ہوں، میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے اس پہ سواری کر لیتا ہوں، میرے پاس صرف ایک کمبل ہے، ایک کمبل اضافی، مجھے تو اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا میں ایک کمبل کا حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا دور آیا، دور خلافت آیا، تو حضرت ابو ذر غفاری ایسے مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ایسے لیٹے ہوئے،
کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جو دیتا بھی تھا نا پھر بھی نہیں لیتے تھے، پھر بھی نہیں قبول ہی نہیں. انہوں نے کہا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے دنیا. اب یہ دیکھیے یہ بھی انسان تھے، حضور کی امتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا، کوشش کرتے رہتے تھے کچھ مل جائے، کچھ دے دیں ان کو، کل قیامت والے دن ہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکے مالک ابو ذر کو میں نے بھی کچھ دیا تھا. اس لیے ایک غلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دیے اور کیا کہا، غلام کو کہا اے غلام وہ مسجد نبوی کے اندر جو بابا جی لیٹے ہوئے نا، لیٹے ہوئے، ان کا نام ابو ذر غفاری ہے، اگر وہ یہ رقم وہ قبول کر لے نا تو تجھے آزادی مل جائے گی، تجھے آزاد کر دوں گا، وہ قبول کر لے تو. سیدنا عثمان غنی نے غلام کو رقم دے کر بھیج دیا. آج تو ہمیں مال آتا نا، ہم جس طرح کے بھی آتا ہے لیتے جاتے ہیں. وہ جو حقدار تھے نا جس کے، وہ بھی نہیں لیتے تھے. چے جائے کہ کسی کا حق طلب کریں، چے جائے کہ کسی کا مال ہڑپ کریں، چے جائے کہ کسی کو تکلیف دے کر مال بٹورا جائے، نا وہ تو تصور ہی نہیں تھا. جس کے حقدار بنتے تھے وہ بھی مال نہیں لیتے تھے. یہ تھے ان کے دنیا کے ساتھ، ان کا بس یہ تعلق تھا. انہوں نے کہا ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے میرے آقا زندگی گزار کے چلے گئے. بس میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سونا بھی بن جائے شام سے پہلے خیرات کر دوں گا. ابو ذر کہتا ہے میں اپنے آقا کے مطابق جیسے میرے آقا نے زندگی بسائی میں نے ویسے ہی کرنی ہے. عثمان غنی نے کہا غلام کو جاؤ یہ بابا جی یہ پیسے قبول کر لیں تو تو کیا ہے جی، آزاد ہے. پیسے بابا جی قبول کریں، آزادی کس کو ملے گی، غلام کو آزادی ملے گی. یہ عجیب ہی تجارت ہے، یہ عجیب ہی سودا ہے. یہ سودا ہونا تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی مالک تیرے نیک بندے کا ہم نے بھی خیال رکھا ہے. وہ غلام گیا، عثمان غنی بھی گئے. عثمان غنی نے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے، چوری دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کرتے کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو بھیجا، بابا جی لیٹے ہوئے. غلام نے جا کر نا ادب سے اٹھایا، بابا جی اٹھے. پوچھا کون، عثمان غنی پیچھے ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، چھپ گئے، نظر نہیں آئے. جب اٹھے تو غلام نے ایسے پیسے سامنے رکھے، کہنے لگے بابا جی اگر یہ پیسے آپ قبول کر لیں نا مجھے آزادی مل جائے گی. نے کہا پیسے میں قبول کریوں آزادی تجھے مل جائے گی. ہاں بابا جی یہ سودا ہوا ہے، پیسے آپ نے لینے ہیں، آزادی کس کو ملنی ہے، مجھے ملنی ہے، مجھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیسوں کو دیکھا نا، درہم و دینار کو دیکھا، ایک لمبی آہ کھینچی، لمبی آہ کھینچنے کے بعد غلام کو فرمانے لگے اے غلام پیسے میں لے لوں تجھے تو آزادی مل جائے گی لیکن میں غلام بن جاؤں گا کسی کا. تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام بن جاؤں گا. میں جو آزاد ہوں میں کیا ہو جاؤں گا جی، جس نے پیسے دے کر بھیجا اس کا غلام بن جاؤں گا. نا میں نے غلام نہیں بننا، میں نے غلام رہنا ہے تو اپنے آقا کا غلام رہنا ہے. صرف میں نے محمد عربی کا غلام رہنا ہے، میں نے تاجدار انبیاء کا غلام رہنا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. بس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، اگر میں پیسے لے لوں تو آزاد ہے لیکن میں کیا ہو جاؤں گا جی، غلام ہو جاؤں گا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، اور بھی بہت ساری ان کے بارے میں باتیں ہیں. بتانے کا مقصد اتنا سارا نہیں اپنا سکتے. یہ تقویٰ پرہیزگاری تھی. یار یہ وہی بندے جن کو ہم مانتے ہیں، یہی رول ماڈل ہیں ہمارا، جن کے ہم باتیں کرتے ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے اور چل کر دکھایا ہے رسول اللہ کی سنت کے اوپر اور رسول اللہ کے نقش پاک کے اوپر چل کر دکھایا ہے. اے لوگو اگر رسول کو مانا ہے پھر اس طریقے سے ماننا ہے. ساری نہیں کر سکتے، جو غلط کام ہے ہم ان سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، غلط کاموں سے تو بچ سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے جو ہمیں پہلو یاد آئیں اور ان پر چلنا ممکن ہو تو ان کو اپنا کر اپنی زندگی بھی اس راستے کے اوپر چلا سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی کی باتیں ان کی ذات کے بارے میں اگلے جمعہ کے اندر کریں گے. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ان نفوس قدسیہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیض حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین.